ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آلیان نے اس کے وجود کو چپتی نگاہوں سے دیکھا کیونکہ اسے روح کی طلب ہونے لگی۔ وہ خوب سے خوب تر کا متلاشی تھا۔ کیسے اصل جام سے نشا اسے دور رکھ سکتی تھی؟ کہا تھا نا نشا سے، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کس حق سے آپ اپنا گھر بسانے چلیں تھی؟ آپ کے سامنے اپنا دل اور جان ہار دیا تھا میں نے، لیکن محبت کی اس جنگ میں اب کی بار داؤ پر میری زندگی لگی ہے۔ اس بار آپ کو جیتنے نہیں دوں گا۔ میری جیت تب ہوگی جب آپ کی روح تک رسائی کروں گا۔ خیالوں کی دنیا سے نکلتے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا، دھیرے سے چھو کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نشا کا سبیہ چہرہ نرمی سے چھوتے اپنا عزم دہرایا۔ نشا کا وہ انداز اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں مسز آلیان، کیونکہ آپ ہاریں گی تو مجھے پائیں گی، اور اگر میں جیتوں گا تو آپ میری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، اور نہ ہی آپ کو اجازت دوں گا کہ میرے حقوق آپ کسی اور کو بانٹتی پھریں۔ باسط کے لیے نفرت سی آنکھوں میں نفرت پہ نفرت تھی۔ نرمی سے اس کی ٹھوڑی پر چھاپ چھوڑے گنگنایا اور بڑے حق سے اس کے قریب لیٹ گیا۔ پہلے اس کا جشن صرف یہاں تک تھا کہ اپنی محبت کو باسط سے چھین کر اپنا بنا لیا ہے، لیکن اب روح کی طلب بڑھ چکی تھی۔ آپ نے مجھے بیوی سے کیا بنا دیا۔ میرے پاس ایک ہی دل اور ایک ہی جان ہے۔ جس روح کی طلب میرے اندر بھڑکا دی ہے نا، اس نے میرے ہونٹوں کو خشک کر دیا ہے، جیسے کنویں کے پاس آ کر پیاسا پیاس نہ بجھا سکے۔ معصومیت سے اس کے قریب آتے بولا تو نشا نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو تو رات کے اس پہر بھلے کچھ دیر اس کا دماغ ہی کام نہیں کیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کسی کے پاس ایک سے زیادہ دل ہونا بیماری ہے، اور میں نے کب کہا آپ کے پاس ایک سے زیادہ دل اور جان ہے؟ نشا نے آج تک جتنی سیدھی سادی زندگی گزاری تھی، اسے ایسی محبت کی باتیں جلد سمجھ نہیں آتی تھیں۔ اس نے اسے اتنا گھما ڈالا کہ بیچاری کو کچھ سمجھ ہی نہ آئی۔ نہیں، مطلب یار کتنی بار لیں گی؟ دل لے چکی ہیں، جان بھی لے لیں گی کیا؟ آپ سے مجھے قیمتی اثاثہ چاہیے، دل پر ہاتھ رکھتے عاشقانہ انداز میں بولا تو نشا نے حیرت سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ کہیں اس کا شوہر نشے میں تو نہیں ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ شاہ جی، آپ کو ایسا کون سا قیمتی اثاثہ چاہیے؟ آلیان نے مسکرا کر اسے دیکھا، تھوڑا سا جھک کر کان کے قریب ہوا۔ نشا تو گھبرا سی گئی۔ رات کے اس پہر اس کے شوہر کو کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے، سوچ کر ہی دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے اپنے سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ تمہاری روح چاہیے، میں نے تمہاری روح میں سرایت کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر نشا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، فالتو باتیں کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ لگتا ہے کوئی نشہ کیا ہے جو ابھی سر چڑھنے لگا ہے۔ نشا اس کے سر پر چپت لگاتے اس کی جانب کروٹ لی۔ نشہ تو ایسا زور آور ہے کہ مجھ سے وہ سب کام کروانے پر بضد ہو گیا جو میں کبھی زندگی میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نشا کے دل کی دھڑکن سنتے وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ تم نے کہا تھا نا، تم مجھے اپنا جسم دے دو، لیکن روح میں کبھی جگہ نہیں دو گی۔ مجھے تمہاری روح تک جانا ہے۔ نشا اس کے لفظوں سے کانپ سی گئی۔ بھلا غصے میں بولے گئے لفظوں کو آلیان نے اتنا گہرا لے لیا تھا؟ بغیر کچھ کہے وہ پھر سے نیند میں اتر گئی تھی۔ ان کی زندگی میں آنے والا طوفان تو آ کر چلا گیا، لیکن اپنے نقصان کی بھرپائی انہوں نے خود کرنی تھی۔ ملازمہ سے ابھی اسے اطلاع ملی تھی کہ آلیان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ آ چکے ہیں۔ باسط کے کان کھڑے ہوئے، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا وہ آدمی دشمنی میں اس حد تک جا سکتا ہے؟ نشا، آپ کیوں نیچے جا رہی ہیں؟ بابا نے کہا ہے۔ اسے اپنے آنے والے رشتے کے متعلق کچھ نہیں پتا تھا۔ باسط نے اسے کمرے کے اندر دھکا دیتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بابا سائیں غصہ ہوں گے۔ دروازہ کھولو باسط سائیں،
پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ یہ کیسا بچپنا ہے آپ کا؟ نیچے بیٹھے لوگ اس کے منتظر تھے اور یہ انسان اسے کمرے میں بند کر چکا تھا۔ اس کا انداز اور دیکھتے نشا غصے سے بولی، اچھا، دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بھرے مجمع میں اس کا مذاق بنا دیا جائے۔ وہ لوگ خاص کر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ عجیب پاگل شخص تھا، ایویں ہی شوخہ ہو رہا تھا۔ پاگل میں نہیں، آپ ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو نیچے ان لوگوں کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ جانتی بھی ہیں کون ہیں وہ لوگ اور آپ کو کس ارادے سے بلا رہے ہیں؟ کیا ارادے ہیں ان کے؟ یوں ہی منہ اٹھا کر چل دی ان کے سامنے چلی گئی۔ باسط ہمیشہ سے اس کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کیا کرتا تھا، لیکن آج غصے سے نیچی آواز میں دھاڑا۔ نشا اس کا بے وجہ کا غصہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ لڑکا ویسے ہی وبال کھڑا کر لیتا ہے۔ باسط خان جان چکا تھا کہ آلیان شاہ کے گھر والے کس ارادے سے آئے ہیں۔ وہ بابا کے مہمان ہیں اور مجھے بابا نے ان سے ملنے کو کہا ہے۔ تم خواہ میں زیادہ سوچیں پال کر بیٹھ گئے ہو۔ وہ اچھے لوگ ہی ہوں گے۔ جب بابا کو کوئی مسئلہ نہیں تو تم کیوں میرے باپ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ پھر سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، جس کو باسط نے آرام سے کھول بھی دیا۔ تم اتنے زیادہ جذباتی تو کبھی نہیں تھے، حیرانی سے اسے دیکھتے بولی، جو پتہ نہیں کیا چاہ رہا تھا۔ باسط کو اس کی تیاری دیکھ کر ایک بار پھر سے تاؤ آیا، لیکن دل میں دبا گیا۔ نہ جانے آلیان جیسا انسان اسے کن کن نظروں سے ایکس رے کر رہا ہوگا۔ اب آلیان اور باسط کے درمیان دشمنی کی آخری حد ہو چلی تھی۔ ضروری نہیں ہے، اگر کسی ایک کی غیرت مر گئی ہے تو میں بھی بے غیرت بن جاؤں۔ میں آپ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ ہر مشکل میں مجھے اپنے سامنے کھڑا پائیں گی۔ آپ اس حلیے میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جائیں گی۔ سمجھ رہی ہیں آپ؟ آپ کے معصوم چہرے کو دیکھ کر بتانے کا دل نہیں کر رہا وہاں بیٹھا ایک شخص کتنا گندا ہے۔ باسط سختی سے بولا تو نشا نے اسے گھورا۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کا حکم نہ مانتی تو زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کو ناراض کر دیتی، اور باسط بھی اس کا بہترین دوست تھا۔ دیکھو باسط سائیں، تم میرے دوست ہو تو دوست ہی بن کر رہو۔ تم سے دوستی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ تم مجھ پر حکم چلانا شروع کر دو۔ زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نشا دونوں بازو سینے پر باندھے تحمل سے بولی۔ کالے لباس میں اس کی دودھیا رنگت کھل کر سامنے آ رہی تھی، اور سونے پر سہاگا جو کاجل اور سرخی نے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ آلیان شاہ کے چاروں خانے چت کر دینے تھے۔ باسط کے دل میں آگ سی لگی کہ اتنی آسانی سے بچپن کی محبت آلیان شاہ کو لے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ نشا پر صرف باسط کا حق تھا۔ کچھ نہیں جانتی آپ، کیونکہ آپ کو ہر چیز سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ چچا کے ارادوں سے ابھی آپ واقف نہیں ہیں، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو کچھ برا کر جاؤں گا۔ کہیں اس جنگ میں کسی کا قتل ہی نہ کر بیٹھوں۔ دوست اور دشمن کو پہچانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں۔ آرام سے یہاں بیٹھے، کہیں نہیں جا رہی آپ، اور مجھے یقین ہے آپ میری بات کو مانیں گی۔ باسط بیڈ کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نشا کو غصہ حد سے زیادہ آنے لگا۔ کس حق سے حکم چلا رہے ہو مجھ پر؟ کزن سمجھ کر عزت کیا دے دی، تم نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ لگتے کیا ہو میرے؟ اور جانتے ہو بابا کو بھنک بھی لگ گئی تو تمہارا کیا حشر کریں گے؟ کیوں فکر ہے تمہیں میری عزت کی، اور کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آلیان سے کچھ بھی خاص پسند نہیں آیا تھا۔ کیسے بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز میں بولی تو باسط کا دل دھڑکا۔ دل کیا اسے ساری حقیقت بتا دے، لیکن نشا اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی، کہیں بد دل ہی نہ ہو جائے۔ آلیان شاہ کو ایسے ہی اپنی محبت لے جانے نہیں دے گا۔ جانتا تھا کہ آلیان نے گہرا وار کرنا ہے۔ نشا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا استعمال کیا جائے۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی جس میں باسط کی جان بستی تھی۔
ان جادوگر آنکھوں کا وار بڑا قاتل تھا۔ فی الحال تو ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے مجھے، مگر حق ملتے کون سا دیر لگتی ہے۔ سارے حقوق اپنے نام کرا لوں گا، کسی برے سائے کو آپ کے نزدیک بھٹکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خیر وہ سب باتیں بات کی ہیں، مگر آج یہ طے ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جائیں گی۔ آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ باسط نرمی سے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھاتے بولا اور باہر نکل گیا۔ آلیان کا غصے سے پارا ہائی ہونے لگا۔ باسط کی مداخلت اسے خاص پسند نہ آئی۔ نشا جو انکار کرنا چاہتی تھی، لڑنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں مگر اس کے نرمی سے منع کرنے پر ضد نہیں کر سکی۔ اس کی فکر، اس کی کیئر، یہ سب دوست کی حیثیت سے نشا کو نہ جانے کیوں اچھا لگنے لگا تھا۔ خود کو اس کی حفاظت کے حصار میں محسوس کرنا بہت دلکش تھا۔ آلیان اور باسط بچپن کے دشمن تھے، بس یہی فرق تھا کہ آج تک باسط آلیان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا آیا تھا، اور اب آلیان نے اس کی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اسے آئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک باسط اور نشا دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آپ کے گھر مہمان بلا کر ایسا کیا جاتا ہے؟ میں اپنے والدین کو اپنی ہونے والی بیوی سے ملوانے لایا تھا۔ شاہ صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو گھورا، جس میں عزت اور لحاظ تو مر گیا تھا۔ سردار صاحب خفت سے ایک نظر ملازمہ کو دیکھنے لگے۔ جائیں، آپ نشا بیوی کو بلا کر لائیں۔ باسط لاپرواہ سا بنا بیٹھا تھا۔ آلیان نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ باسط کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ کیا اس نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں واقعی بہت دیر لگا دی تھی؟ وہ نشا کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا۔ نشا کسی بھی ڈرامے سے واقف نہیں تھی۔ سردار صاحب خود اٹھ کر اوپر گئے اور کسی طرح نشا کو زبردستی لے آئے۔ سردار صاحب کے ساتھ اسے مجبوری میں آنا ہی پڑا۔ اپنے دوست کو خفا کرتے ہوئے اسے خاصا اچھا نہیں لگا۔ کتنی پیاری بچی ہے، مسز شاہ نے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ آلیان کی پرشوق نگاہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ کب، کیسے، لیکن اچانک سے یہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ بھائی صاحب، اب آپ شادی کی تاریخ دیں، کیونکہ ہمارے آلیان نے بہت لیٹ کر دی ہے پہلے ہی۔ آلیان کے والدین ہنسنے لگے، جبکہ سردار صاحب مسکرا دیے۔ نشا نے حیرانی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جس نے اسے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شاہ بیگم نے ایک ہیرے کی انگوٹھی نشا کی انگلی میں پہنا دی۔ نشا آپ ہی کی بیٹی ہے، بس میری بیٹی کا دھیان رکھیے گا۔ سردار صاحب کے لہجے میں نمی تھی۔ سردار صاحب کی کمپنی دن بدن پستی کی طرف جا رہی تھی۔ باسط کے والد نے دھوکے سے اپنے بھائی کی کمپنی کو بیچنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب باسط اور سردار صاحب کی آنکھ کھلی تو کوئی اب ڈیل کرنے کو راضی نہیں تھا۔ آلیان کے ساتھ ہوئی ان کی ایک ڈیل سردار کمپنی کو سہارا دے سکتی تھی۔ باسط اور نشا کی دوستی سے وہ واقف تھے، لیکن انہیں نشا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی بات کو کبھی نہیں موڑے گی۔ باسط نے ایک پر امید نظر نشا کی جانب دیکھا، جو گم سم سی اپنی انگلی میں پہنی ہیرے کی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، یہ ہمارے گھر کی بیٹی ہوگی۔ آلیان اٹھ کر سردار صاحب کے گلے ملا۔ بیٹھے بٹھائے ان کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ باسط کا رنگ اڑا، وہ اس محفل کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ بچپن سے نشا کو پسند کرتا تھا، بس دوستی نہ ٹوٹ جائے اس ڈر سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آلیان بھی جلا دینے والی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کر رہا تھا۔ تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں؟ مجھ سے بدلہ لینے کو ایک جیتے جاگتے انسان کا استعمال کر رہے ہو؟ باسط کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا؟ بلکہ اپنی محبت کو پانے کے لیے تم سے بھی چھین لوں گا۔ باسط کی آنکھوں میں نشا کے لیے محبت دیکھ کر نہ جانے کیوں آلیان کو برا محسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کی شادی بڑی سادگی سے طے پائی تھی۔ باسط اسی دن سے گھر سے غائب تھا۔ نشا نے اپنے دوست کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے باسط کو فون کال کرنے پر کافی کوشش کی تھی،
لیکن وہ لڑکا اپنا نمبر بند کیے بیٹھا تھا۔ سردار صاحب نے نشا کی مرضی ضرور جاننی چاہی تھی، لیکن اچھی بیٹیوں کی طرح والد کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں تھا۔ ایک محل سے نکل کر دوسرے محل میں آ گئی، بس فرق یہ تھا کہ اب وہ کسی کی بیوی تھی۔ آلیان ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ نشا کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ نشا کی نظر میں یہ ایک ٹوٹلی ارینج میرج تھی۔ اسے نشا سے کوئی بھی خدا واسطے کا بیر نہیں تھا، بلکہ نشا کی معصومیت اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اللہ نے آپ کو میری زندگی میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی پشت کو سہلایا۔ نشا آلیان کے جانے کے بعد زیادہ وقت اپنی ساس کے ساتھ گزارنا پسند کرتی تھی۔ آلیان کو لگا تھا کہ وہ امیر باپ کی ذرا بگڑی ہوئی اولاد ہوگی۔ اپنے مطابق ڈھالنے میں شاید آلیان کو دیر لگے گی، لیکن نشا نے اس کی ہر سوچ کو غلط ثابت کر ڈالا۔ اچھی بیویوں کی طرح اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ بیگم، آج تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ دل کرتا ہے آپ کو اپنے آپ میں چھپا لوں، کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا۔ نشا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ دھیرے دھیرے وہ پسند سے عادت بنتی جا رہی تھی، اور عادتیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے باہر جانا ہے، دھیمے سے ہلکا سا احتجاج کیا۔ اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دونوں ہی ایک عالیشان ہوٹل کے اندر بیٹھے اپنا ڈنر انجوائے کر رہے تھے۔ آلیان کی پرشوق نگاہوں نے نشا کے اوپر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نشا، تبھی باسط کی آواز پر آلیان نے غصے سے اس شخص کو گھورا۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ باسط جیسا شاطر کھلاڑی ان دونوں کو دیکھ کر ہی یہاں پر آیا تھا۔ تم سے میں بالکل ناراض ہوں۔ بھلا کون انسان ہوگا جو اپنی اکلوتی دوست کی شادی میں شرکت نہ کرے؟ باسط نے ایک نظر آلیان کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ نشا نے منہ سا پھلا دیا، جبکہ آلیان کو دونوں کی بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بھی ہم دونوں خاص دوست تھے۔ خاص پہ کافی زور دیا۔ وہی آلیان نے اپنی مٹھی دبائی۔ تم آئے کیوں نہیں تھے؟ کیا آلیان نے تمہیں بتایا نہیں کہ ہمارے درمیان کیا معاہدہ طے ہوا تھا؟ کسی بھی قسم کی کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو نشا، کہیں تمہارا کوئی پول نہ کھل جائے، اسی لیے اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہتے ہو، لیکن اتنا بتا دوں کہ زیادہ دن یہ تمہاری بیوی رہے گی نہیں۔ نشا حیرت سے باسط کو دیکھنے لگی۔ پہلے تو کبھی زندگی میں اتنا بدتمیز نہیں تھا۔ آلیان نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ نشا کو بھی اس کی بکواس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ آپ دونوں یہاں ہوٹل میں تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ نشا ان دونوں کے درمیان کی خلش کو سمجھ نہیں پائی۔ اس نے صرف مجھ سے دشمنی کی خاطر تم سے نکاح کیا ہے۔ یہ جانتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہماری پرانی دشمنی کا بدلہ ایسے لیا ہے۔ باسط کی مزید بکواس سننے سے قبل وہ نشا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا گاڑی میں لے آیا تھا۔ باسط نے بھی دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر نشا اس کی نہ ہو سکی تو آلیان کے ساتھ بھی اس کا گھر بسنے نہیں دے گا۔ ساری باتیں سن کر نشا بیچاری کا دماغ تو سن ہو چکا تھا۔ وہ اس پورے جھمیلے میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے کہ باسط سے آپ کی کیا دشمنی ہے، اور وہ کیا باتیں کر رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے شادی؟ وہ آگے بول بھی نہ سکی۔ ہم گھر جا کر اس متعلق کھل کر بات کرتے ہیں۔ آلیہ نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا، کیونکہ ان کے درمیان مزید بدگمانیاں بڑھ نہ جائیں۔ آپ ابھی اسی وقت میرے سر کی قسم کھائیں۔ آلیہ نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ واپسی پر آلیہ نے بہت کچھ اس کے لیے سوچ رکھا تھا، لیکن نشا کی خاموشی کو دیکھ کر اسے وقت دینے کا سوچا۔ ساری رات دونوں پہلی بار منہ پھیر کر سوئے تھے، اور وقفے وقفے سے نشا کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نشا کا چہرہ پہلے کی طرح روشن نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کا سامان لینے کو آئی تھی۔ اس دشمن جاں کو گم سم سا بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا تو کچھ خالی سا محسوس ہوا۔
رات ان کے درمیان جو بھی تلخ کلامی ہوئی تھی اس موضوع کو دوبارہ آلیان دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا شوہر کو الوداع نہیں کرو گی؟ جانتی ہوں اماں نے تمہیں اچھی بیوی کے فرائض بتائے تھے۔ میری کار کی چابی کہاں ہے؟ وہ دانستہ طور پر اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ نشا نے ایک نظر اسے دیکھا کہ اب کس کو دکھانے کی خاطر وہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ باسط کی باتیں اب تک دماغ میں چل رہی تھیں، اس کے دل کو گہری چوٹ پہنچی تھی۔ یہ لو، اور کچھ فرائض اچھے شوہر کے بھی ہوتے ہیں۔ پھرتی سے کھڑے ہو کر کار کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور باہر جانے لگی۔ اپنے آنسوؤں کو اس کے سامنے بہا کر بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابھی 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ آلیان نے تیزی سے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہایت بہترین اداکار تھا۔ یہ اداکاری ایسے کرتا کہ سامنے والا اس کے جذبات کو سچ مان لے۔ اس نے فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ بھی تو نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کچھ ہونا چاہیے تھا تمہارے نزدیک مجھے، کہ تمہاری حقیقت جان کر کچھ ہو جاتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہو گئی۔ پہلے جیسی نرمی اور مسکراہٹ کہیں دکھائی نہ دی۔ ایک دن میں کتنا بدل چکی تھی۔ آلیان کو کچھ کہنے کا موقع بھی نہ ملا، کیونکہ اچانک سے حالات ایسے ہو گئے تھے۔ رو رو کر اس نے اپنا حال بگاڑ لیا تھا۔ دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بھرم سے جواب دے ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا باسط تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ اس کی باتوں کا تم پر اتنا گہرا اثر ہوگا۔ نشا نے افسوس ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اسے کتنا مان تھا کہ وہ کم وقت میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ میرے لیے آپ کی اہمیت تھی، لیکن آپ نے مجھے زمین پر پٹخ دیا ہے۔ وہ واقف تھی کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے، کیا سننا چاہتا ہے۔ تم نے مجھ سے صفائی مانگی ہی کب ہے؟ ایک تصویر وہ تمہیں دکھا کر چلا گیا تو کل سے رو رو کر آنکھیں سجھا لی ہیں۔ نشا خاموش رہی، کیونکہ چاہتی تھی کہ وہ خود سے کچھ بولے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر وہ کیوں خود کو بکھرتا پا رہی ہے۔ اتنے کم وقت میں مشرقی عورت کی طرح اپنے شوہر کو دل میں جگہ دے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ باسط کو تو وہ دل سے دوست مانتی تھی، کب اس کے جذبات بدل گئے اور نشا کو احساس تک نہ ہوا۔ آلیان نے ایک نظر اپنی معصوم بیوی پر ڈالی، جو دماغی طور پر کافی الجھ چکی تھی، مگر اس کے سامنے خود کو سمیٹتے بھرم سے کھڑی رہی۔ ساری رات دونوں کو نیند نہیں آئی تھی۔ اب آلیان کو نشا کو اپنی باہوں میں لے کر سونے کی عادت پڑ چکی تھی۔ باسط کو تو اس غلطی کا بڑا خمیازہ بھگتنا تھا۔ اتنے دن آپ کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کا دیکھنا، وہ سب دکھاوا تھا، جیسے پتھر کا دل سینے میں لیے ہوئے ہو، جیسے جذبات سے آری ہو۔ تمہیں ایک ہی دن میں کتنا آئینہ نظر آ گیا ہے؟ تمہارے نزدیک ہمارا یہ رشتہ اہمیت ہی کب رکھتا ہے؟ ورنہ ایک لمحے میں یوں جذبات کا مذاق نہ بناتی۔ وہ خاصا طنزیہ لہجے میں چوٹ کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تمہارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہو۔ مجھے نہیں معلوم تم نے باسط کو نیچا دکھانے کو یہ نکاح کیا ہے۔ اس نے بھی مقابل کے طرز میں ہی جواب دیا۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کا بھی خیال نہیں آیا؟ باسط میرے چاچے کا پتر ہے نا، جو ہر وقت ہمارے درمیان رہتا ہے۔ اس گھر کی 4 دیواری میں صرف آلیان شاہ کی حکومت ہے۔ یہاں مجھے دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کم عقل بیوی کو اللہ نے صرف حسن دیا ہے۔ جس موضوع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر ٹائم ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ وہ سرنفی میں جھٹکتے ہوئے ہار مانے والے انداز میں کہہ کر لمبے قدم بھرتا باہر چلا گیا۔ کل سے نشا کے رویے سے عاجز آ چکا تھا۔ میری پوری زندگی ٹکی ہے، مگر تمہارے نزدیک اس موضوع پر بات کرنا بھی ٹائم کا ضیاع ہے۔ تم نے ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ باسط نے کچھ غلط بولا ہے۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ کر آہستگی سے بڑبڑائی۔ سارا دن اس نے خود کو کمرے میں قید رکھا تھا۔ نوکرانی کھانے کے لیے بلانے بھی آئی، لیکن نشا نے بہانہ بنایا کہ بھوک نہیں ہے۔
دونوں کا دن بہت برا گزرا تھا، کیونکہ ایک دوسرے سے ناراض رہ کر بھلا کیسے سکون میں اثر ہو سکتا تھا۔ وہ جب بھی آفس سے واپس آتا تو اس کے لیے گجرے ضرور لاتا تھا، ماتھے پر بوسہ دے کر گھر سے رخصت ہوتا تھا۔ باسط نے کمینگی سے سارے کھیل کو دیکھا۔ کل جو تماشا وہ خود کرایا تھا، اس میں اب پھر سے تڑکا لگانے کا وقت آ چکا تھا۔ آلیان شاہ کی زندگی سے سکون برباد کرنے کا ٹھیکہ تو باسط کے اوپر ہی تھا۔ تبھی نشا کا فون ملا کر کال کرنے لگا، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ آگے سے نشا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نشا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میرا دل بے چین ہو رہا ہے۔ کہیں آلیان نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھا لیا؟ ویسے وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ باسط کے لہجے میں مصنوعی فکر مندی دکھائی دی۔ تم مجھے ایک بات بتا دو کہ باسط تمہارے اور آلیان کے درمیان کون سی دشمنی ہے؟ نشا کا ان کے درمیان کوئی لینا دینا نہیں تھا، پھر بھی وہ اس سارے معاملے میں پس چکی تھی۔ بچپن میں ہماری درمیان تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی۔ دراصل ہم دونوں ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھے ہیں۔ نشا کو اس نے اصل گہرائی سے بے خبر رکھا تھا۔ اگر تمہیں اس حقیقت کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا تو تم نے شادی سے پہلے ابا کو اس بارے میں کیوں نہیں بتا دیا؟ ایسے اچانک سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نشا کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ آلیان کے رویے میں پہلے کوئی ایسی بات دکھائی نہیں تھی جس سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتی۔ دراصل تمہارے بابا کا کاروبار دن بدن پستی کی طرف جا رہا تھا، اور آلیان نے ان کے کاروبار کو سہارا دینے کے لیے تم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، اور تم اس کی چال بازیوں سے ذرا دور ہی رہنا۔ باسط اپنی آگ لگا کر فون بند کر چکا تھا۔ آلیان نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی تھیں اور غصے سے گجرے زمین پر پھینک دیے۔ عجلت میں وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن آنے والے وجود کا خیال رکھتے ہوئے دروازہ اس نے آہستگی سے کھولا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اس کا میٹر گھوم گیا تھا۔ یہ لڑکی شاید عقل سے پیدل تھی، اس کا صبر آزمانا چاہتی تھی۔ ہمیشہ ان کے درمیان جنگ باسط کی وجہ سے شروع ہوتی تھی۔ دل میں آیا کہ اس آدمی کو شوٹ کر دے۔ دل میں اس انسان کو کئی گالیاں نکال دیں۔ اس کی بیوی کا نہ جانے وہ کب پیچھا چھوڑے گا۔ دن بھر کا تھکا وہ گھر میں آرام کرنے آتا تھا، لیکن اب وہ تنگ آ گیا تھا۔ نشا جیسی سیدھی بیوی بھی اللہ کسی کو نہ دے۔ اسے ٹسوے بہاتے دے کر دماغ میں ہتھوڑے سے بجنے لگتے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے ایسا کون سا ظلم کر دیا ہے؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنایا ہے؟ ایسے رو کر کیا ثابت کر رہی ہو؟ باسط کی خاطر روتی وہ اسے بہت بری لگی تھی۔ محبت اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اس کی غیرت اسے یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ اس کی من پسند بیوی کسی اور کی خاطر آنسو بہائے۔ جب اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے کا نقشہ پوری طرح بگڑ چکا تھا۔ کوئی چیز صحیح طرح سے اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ آلیان نے گہری سانس بھری، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لیا، جو وہ اسے دے کر اپنا ہاتھ کمر پر لے جا چکی تھی۔ آلیان کو اچانک سے اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم وہ ہڑبڑائی۔ اب نہ جانے وہ آدمی سے کیا سزا دے گا۔ میری بات تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ اگر اتنا زندگی سے تنگ آ گئی ہو، یا مجھ سے تنگ آ گئی ہو، یا میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو چلی کیوں نہیں جاتی اپنے پہلے والے کے پاس؟ ویسے بھی وہ تمہارے لیے تڑپ رہا ہے۔ میری بیوی کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ تم دونوں نے مجھے اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے، میری زندگی کیوں عذاب بنا کے رکھی ہے؟ اس کی آواز کسی دھاڑ سے کم نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ غصے سے اس کی ہاتھ کی رگیں ابھرنے لگی تھی۔ نشا تھر تھر سی کانپ رہی تھی۔ ملگجے سوٹ، بال بکھرے ہوئے، چہرہ ہر چیز سے پاک، وہ بہت ادھوری لگ رہی تھی۔ سہاگنوں کی طرح اپنے شوہر کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئی۔ دل میں ایک گھونسا سا پڑا کہ کیا واقعی کبھی اسے روح تک جگہ نہیں مل جائے گی؟ آپ نے خود مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، بلکہ باسط کو نیچا دکھانے کو میرے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ بھی کیا۔ میں نے عذاب نہیں بنائی آپ کی زندگی، میرے راستے میں نہ آیا کریں۔
اس کے الزام پر تڑپ اٹھی تھی۔ یہ آدمی ہر بار اس کے کردار پر کیچڑ اچھال دیتا تھا۔ باسط اور آلیان کے درمیان وہ پس چکی تھی۔ تم نے مجھ پر مزید گہرے وار کیے ہیں، میری روح تک کبھی رسائی نہیں کر سکو گے۔ غصے میں نہ جانے وہ کیا کچھ بول چکی تھی، لیکن یہ جملہ آلیان کے دماغ میں نقش تھا۔ وہ زبردستی اسے اپنی کلائی چھڑواتی تڑپ کر بولی، جس کا جب دل چاہتا تھا اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا تھا۔ آلیان کے ہاتھ کی گرفت میں اس کی نازک کلائی لال ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے جذبات سمجھنے سے قاصر تھے۔ جسم کا سارا خون جیسے نشا کے چہرے پر نچوڑ کر آ گیا تھا۔ باسط نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ آلیان نے اسے شادی صرف باسط کا بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ دماغ میں ہتھوڑے سے بجنے لگے تھے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ باسط تمہیں حاصل نہیں کر سکتا؟ تمہارا ہر راستہ آلیان شاہ تک آتا ہے۔ اسے کہو میرے مرنے کا ویٹ کرے۔ اگر تمہیں بار بار اپنی جان دینے کا اتنا شوق ہے تو یہ کام میں خود انجام دوں گا، ابھی اور اسی وقت، تاکہ تم آئندہ کسی اور کے لیے آنسو نہ بہا سکو۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ باسط نے اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کی تھی۔ تبھی آج آلیان شاہ نے اپنا خوف اس کی آنکھوں میں محسوس کیا۔ باسط کو جان سے مارنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسرا اس نے نشا کی کلائی چھوڑ کر بیڈ پر اسے بے دردی سے پھینکا تھا، جیسے کوئی چیز ہو۔ وہی نشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ میں تمہاری بیوی ہوں، جسے یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں باسط کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی سے باتیں کر سکے۔ باسط کی کالز کو دیکھ کر پھر سے غصہ جوش مارنے لگا تھا۔ جب آپ نے مجھے کوئی وضاحت نہیں دی اس معاملے کی حد تک پہنچنے کو، باسط کو مجھے خود کال میں لانی پڑی۔ اس نیچ انسان کی اتنی اہمیت ہے کہ تم میرے بجائے اس کو کال میں لانے لگ پڑی۔ ایک ہی دن میں اس شخص نے تمہیں کافی بدل ڈالا ہے۔ اس کے قریب آتے ہوئے اپنی انگلی کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے دل میں لگی ایک ایک گرہ کھولنے لگی۔ نشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، پھر سے بدگمانی ستانے لگی۔ اور پھر تم نے اپنی آنکھوں کا رو رو کر دوبارہ سے یہ حال بنایا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ تم سے شادی میں نے کسی سے بدلہ لینے کی خاطر نہیں کی، اور نہ ہی آلیان شاہ کی زندگی اتنی فالتو ہے کہ وہ کسی سے بدلہ لینے کے لیے انچاہے ہم سفر کو چن لے۔ پھر کل آپ نے میرے سر کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ شکوہ کیا گیا۔ کیا یہ بات اتنی اہم ہے کہ جس کے لیے مجھے تمہارے سر کی قسم کھانی پڑ جائے؟ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو سچ نہ بتایا تو شاید باسط اس کی کم عقلی کا غلط فائدہ اٹھا لے۔ مجھے ہمارے درمیان کا سکون بہت عزیز ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس رشتے کو نیا نام دیں۔ تمہارے بابا نے یہ شادی اپنے بزنس کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں ان لوگوں کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے کی ہے۔ اگر تمہیں میری کسی بات پر یقین نہ آئے تو تم اپنے والد سے جا کر خود پوچھ سکتی ہو۔ نشا کے دل کو کافی سکون پہنچا تھا، لیکن اب سے وہ باسط کے ارادوں سے واقف نہیں ہو پائی تھی۔ بھلا اتنا اچھا دوست کیسے بدگمانی پیدا کر سکتا ہے؟ آلیان کو تھوڑا سا سکون آ گیا تھا کہ ان کے درمیان پہلے کی طرح بدگمانی اب نہیں رہی، لیکن پھر بھی نشا کو تھوڑی سزا دینا چاہتا تھا تاکہ اگلی بار یہ لڑکی کسی کے بھی کہنے پر الٹی سیدھی باتیں نہ کرے۔ ہر بار وہ صفائی نہیں دے گا، بلکہ اب ان کے درمیان رشتہ ایسا تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ہوگا۔ کچھ چاہیے تو مجھے بولیں، میں کر دوں گی، عام سے لہجے میں کہتے اس تک پہنچنے کے بعد جھک کر موبائل فون اسے پکڑانا چاہا، جسے اس نے چھونا تو دور دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ 2 دن سے ان دونوں کے درمیان ناراضگی چل رہی تھی۔ کیوں؟ نوکرانی بن کر یہاں آئی ہو کیا؟ طنز میں ڈوبی آواز اس کے کانوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اسے چونکا گئی۔ آج اسے خاصا غصہ آیا تھا۔ یہ لڑکی فضول کی محنتوں میں پڑی ہوئی، اپنے شوہر کی ناراضگی ختم کرنے کا اصل طریقہ بھی کیا؟ آلیان شاہ کو بتانا پڑے گا۔
क्यों, बीवी नहीं करती क्या काम? आप मुझसे कब तक यूं नाराज रहेंगे? पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं करते? वो भी इस बार खुद को बाज नहीं रख सकी थी, क्योंकि आर्यान के रवैये से तकलीफ हुई थी। अब तो बासित से बात करना भी बंद कर दी थी। उसके लहजे में नमी घुली थी। आज फिर वो लम्हा बड़ी शिद्दत से याद आया था। कल तक तो तुम मेरा नाम लेने की रवादार नहीं थी, फिर आज बीवी के ओहदे पर कैसे फाइज हो गई? जानती हो बीवियां अपने शौहर को कैसे राजी करते हैं? ये सब काम मैं नौकर से भी करवा सकता हूँ। तुम्हें मेरे लिए सच समर कर एक अच्छा सा सरप्राइज तैयार करना था। उसके सर्द लहजे में कही गई बात सुनकर वो बिना कोई जवाब दिए बेड की दूसरी जानिब जाकर कंफर्टर मुंह तक लेटे हुए लेट गई। इस तरह नाराज होकर तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, बल्कि रोने धोने के अलावा अच्छी बीवियों की तरह शौहर को मनाने का तरीका भी सीख लो। शरारत से कहते हुए वो भी उसके साथ कंफर्टर में घुस गया। निशा का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। तुम्हें तो मेरा ख्याल नहीं आया, लेकिन मैंने अपना दिन खुशगवार बनाने के लिए खुद से एक सरप्राइज प्लान किया है। बेहतर है कि तुम जाकर कपड़े तब्दील कर लो। आलिया ने अपनी पसंद के कपड़े भी लटका रखे थे। उसके चेंजिंग रूम में जाते ही पीछे से गुलाब की पत्तियां बिछाने लगा, जिसके जिस्म पर तो वो महीनों से काबिज था, मगर आज रूह पर काबिज होने लगे थे। किसी की हसद भरी निगाहें थी जो उनकी खुशियों को नज़र लगा रही थी, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी, मगर वो काट रहा था। उसे गुमान हुआ जैसे आज उसकी सज़ा ख़त्म हुई हो। वो खूबरू नौजवान क्यों कर खुश ना होता। वो उसकी मनपसंद बीवी सामने से दावत दे रही थी। बग़ैर एक लम्हे की देरी किए वो उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में भरकर बेड की जानिब बढ़ गया। आलिया ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था कि बचपन में उसके मोटापे की वजह से बासित हमेशा उसका मजाक बनाया करता था और कॉलेज के दौरान उसकी पुरानी तस्वीर को बड़े पोस्टर में लगाकर फिर से उसका मजाक बनाता था। अपने बाप की तरह हर बुरे काम में मुलविस था, जिससे उसके चचा बेखबर थे। बचपन की मासूमियत को छीनकर बासित जैसे शरारती बच्चे किसी की ज़िंदगी में डिप्रेशन भर देते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनका ये बेहुदा मजाक किसी के लिए कितना असरअंदाज साबित हो सकता है। आलिया ने बहुत मुश्किल से अपने उस डिप्रेशन पर काबू पाया था, जिसकी वजह से उसकी ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासिर हुई थी। मैं सालों बाद अपने रूबरू देखकर बासित को जैसे आग ही लग गई। अब वो उससे ज़्यादा खूबसूरत और दौलतमंद था। सब किस्मत का खेल था, वरना निशा का रिश्ता लाने तक आलियान बिल्कुल भी बासित की मोहब्बत से वाकिफ नहीं था। अगली सुबह बहुत खुशगवार हुई थी। आलियान ऑफिस जाने से पहले उसे बाप के घर छोड़ गया था। आज का सारा दिन वो अपने अब्बा के साथ गुजारना चाहती थी। सरदार साहब भी अकेले घर में रहकर काफ़ी बोर हो चुके थे। अपनी बेटी के आ जाने से उनका दिल काफ़ी अच्छे से लग गया था। निशा हर बात अपने बाप के साथ बांट लेती, यहाँ तक कि बासित ने उसकी ज़िंदगी में कैसे जहर घोलने की कोशिश की थी। निशा, क्या अजीब इत्तेफाक है कि तुम आज यहाँ आ चुकी हो। मैं तुमसे बात करने की कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन शायद तुम्हारे जालिम शौहर ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो अच्छा बनने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन पहले की तरह वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। तुम कैसे दोस्त हो? बचपन से मैंने तुम्हारे साथ अपने हर राज को बांटा और तुम मेरा ही घर तबाह करने को चले थे। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने मेरे बजाय उस गैर को तरजीह दी थी। वो एकदम से अपनी घबराहट पर काबू पा चुका था। तुम मुझे पसंद करते तो मेरी खुशी को देखकर पीछे की जानिब कदम ले लेते, लेकिन तुमने तो मेरे घर को तबाह करने की पूरी कोशिश की है। और कितना झूठ बोलोगे। हमारे दरमियान कितना अच्छा रिश्ता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि कभी तुम मेरे दोस्त भी थे। तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि मेरे हिस्से में आने वाली दौलत से तुम्हें मोहब्बत थी। तुम्हारा बाप तो सारी जायदाद को डुबा चुका था। अब तुम मेरे बाप की जायदाद को हासिल करना चाहते हो। इसी वजह से मुझसे शादी भी करना चाहते थे। बासित के चेहरे पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं थी, क्योंकि आजकल उसे एक एक पाई के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था।
अच्छे खासे दोस्त भी मुंह मोड़ चुके थे। सारी मोहब्बत हवा हो गई। सरदार साहब ने एक अफसोस भरी निगाह अपने भतीजे पर डाली। उसके घर से निकलते ही वो आलियान को मैसेज पर सब कुछ बता चुकी थी और साथ ये भी कहा था कि रात का खाना अब्बा के घर खाया जाए। अपने बाप और शौहर के लिए बड़े दिल से खाना तैयार किया था। अच्छे घर की लड़कियां मेहरम से बदगुमानी नहीं पालती। अब उनके दरमियान एतमाद पैदा हो चुका था जो आइंदा रिश्ते की जड़ों को मजबूत करने वाला था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।